میری بہن نے زبردستی میری شادی اپنے شوہر سے کروا دی تھی کیونکہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، لیکن میری بہن کہتی تھی کہ تمہیں صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے لائی ہوں، میرے شوہر سے دل نہ لگا لینا۔ میری بہن ہفتے میں صرف ایک دن اپنے شوہر کو میرے کمرے میں آنے دیتی تھی، اور میری بہن نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ گھر میں ایک گندا کمرہ ہے، اس میں نہیں جانا۔ ایک دن بہن گھر پر نہیں تھی، میں صفائی کرنے گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کمرے میں تو میں دلہن بنی بیٹھی تھی جب میرے کمرے میں آمنہ آپی آئی اور کہنے لگی کہ میں نے اپنے شوہر سے تمہاری شادی کروا تو دی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم میرے شوہر پر یا اس گھر پر قبضہ کرنے کے بارے میں سوچو۔ تمہیں اچھے سے معلوم ہے کہ میں اس گھر میں تمہیں کس مقصد کے تحت لائی ہوں۔ مجھے تم سے صرف ایک بچہ چاہیے ہے، اس لیے میرے شوہر یا اس گھر پر نظر رکھنے کی بجائے تم مجھے ایک بچہ دو، اور اس کے بعد اس گھر سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ میں تمہیں منہ مانگی رقم دے کر تم سے بچہ لے لوں گی۔ میں نے نم آنکھوں سے آمنہ آپی کی طرف دیکھا جو کہ خود غرض بنی مجھے اپنا فیصلہ سنا رہی تھی۔ میں نے خون کے آنسو پیتے ہوئے آمنہ آپی کو کہا کہ وہ فکر نہ کریں، میں کبھی ان کے شوہر اور گھر پر نظر نہیں رکھوں گی۔ آمنہ آپی نے صاف لفظوں میں مجھے بتا دیا تھا کہ وہ اپنے شوہر ناصر کو صرف ہفتے میں ایک دفعہ ہی میرے کمرے میں آنے کی اجازت دیں گی۔ میں نے خاموشی سے انہیں دیکھا تھا لیکن کچھ نہیں کہا تھا۔ آمنہ آپی ہمیشہ سے ہی ایسی تھیں، انہیں صرف اپنا مطلب دکھائی دیتا تھا، دوسرے بندوں کے جذبات سے کبھی ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا تھا۔ نہ ہی میں اس شادی پر رضامند تھی اور نہ ہی ناصر بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن آمنہ آپی کو اولاد چاہیے تھی اور خدا نے ان کے نصیب میں یہ خوشی نہیں لکھی تھی، اور اسی لیے وہ مجھے اپنے شوہر کی دوسری بیوی کے روپ میں اپنے گھر لے آئی تھیں۔ انہیں اچھے سے اندازہ تھا کہ اگر وہ کسی اور عورت کو سوتن بنائیں گی تو انہیں ساری زندگی اس عورت کو بھگتنا پڑے گا، لیکن وہ مجھے بآسانی دودھ میں مکھن کی طرح نکال کر پھینک سکتی تھی۔ جب ناصر رات کو کمرے میں آئے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرے لیے تو یہ ایک شادی ہی تھی، بھلے اس کے پیچھے کوئی بھی مقصد تھا، لیکن اب ناصر میرے شوہر تھے اور میں ان کے نکاح میں تھی۔ ناصر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آمنہ کی ضد کے آگے میں مجبور ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے تم سے شادی کرنی پڑی، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے دوں گا۔ میں نے ناصر سے کہا کہ میں اس شادی کو دل سے قبول کر چکی ہوں، تو میری بات سن کر ان کے چہرے پر ایک پرسکون مسکراہٹ دوڑ گئی۔ جیسے جیسے رات بھیت رہی تھی، ناصر مجھے دھیرے دھیرے اپنی محبت سے بھگو رہے تھے۔ ہر صبح کا سورج طلوع ہوتے تک ہم دونوں ایک دوسرے کے ہو گئے تھے۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ناصر کمرے میں نہیں تھے، اور میں اچھے سے جانتی تھی کہ اب ایک ہفتے سے پہلے آمنہ آپی انہیں میرے کمرے کا رخ بھی نہیں کرنے دیں گی۔ میں جب کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلی تو آمنہ آپی کہنے لگیں کہ انہوں نے کام والی ماسی کی چھٹی کر دی ہے اور آج سے صفائی میری ذمہ داری ہے۔ آمنہ آپی کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ آمنہ آپی کے گھر میں تو ہمیشہ ہی بہت نوکر چاکر تھے اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہ تھی، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر کام والی ماسی کو نکال دیا تھا تاکہ وہ مجھے میری اوقات یاد کروا سکیں۔ آمنہ آپی نے کہا کہ اوپر والی منزل کا آخری کمرہ بند ہے اور وہاں صفائی کے لیے نہ جاؤں، باقی مجھے گھر کے ہر کونے کی صفائی کرنی ہے۔ میں نے آمنہ آپی کی بات مان کر صفائی کا کام شروع کر دیا۔ اب مجھے ان کے گھر میں ان کی مرضی کے مطابق ہی زندگی بسر کرنی تھی۔ آمنہ آپی اسی طرح بچپن سے مجھ پر حکم چلائی آتی تھیں اور میں مجبوراً ان کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی۔ شادی کے اگلے دن سے ہی گھر کی ماسی بن گئی تھی، جبکہ آمنہ آپی سارا دن کمرے میں آرام کرتی یا پھر شاپنگ کے لیے یہاں وہاں گھومتی رہتی تھی۔ ناصر صبح کے گئے رات کو گھر واپس آتے اور ناصر کے واپس آنے کے بعد مجھے میرے کمرے سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ ناصر کے آنے سے پہلے ہی میں اپنا سارا کام ختم کر کے اپنے کمرے میں واپس آ جاتی تھی اور صبح ان کے جانے کے بعد ہی کمرے سے نکلتی تھی۔ میں نے شادی والے دن سے لے کر اب تک ناصر کو نہیں دیکھا تھا، جبکہ ہماری شادی کو 5 دن ہونے والے تھے۔ آمنہ آپی نے مجھے جتنی حدود بتائی تھیں میں ان سب پر عمل کر رہی تھی، کیونکہ میں ان کے غضب کا شکار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میں ایک نئی شادی شدہ دلہن تھی اور ہر رات کی طرح میرے دل میں بھی جذبات کا ٹھاٹھے مارتا طوفان موجود تھا، لیکن میں شرعی حق استعمال کرنے سے بھی محروم تھی۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا تھا کہ جب ناصر دفتر سے لوٹیں تو میں ان کے سامنے جاؤں اور ان سے بات کروں، لیکن آمنہ آپی کے خوف سے میں کمرے میں ہی بند رہتی تھی۔ وقت بہت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ سال بھر بعد ایک ہفتہ ہوا ہے۔ میں نے لمحہ اس دن کا انتظار کیا تھا، اور جب ناصر کمرے میں آئے تو میں فوراً ہی ان سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔
ناصر ایک دم ہی پریشان ہو گئے کہ مجھے کیا ہوا ہے، اور جب میں نے انہیں بتایا کہ میں انہیں حد سے زیادہ یاد کر رہی تھی تو وہ مسکرا اٹھے۔ ناصر نے ایک ہی رات میں مجھ پر اتنی محبت لٹائی تھی کہ میرا 1 ہفتے کا انتظار پوری طرح سے تمام ہو گیا تھا۔ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ بھی روز میرے پاس آنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آمنہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتے۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے ناصر کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ایک دفعہ پھر مجھے طویل انتظار کے لیے چھوڑ دے، لیکن ناصر نے فوراً ہی میرے ہاتھ کو چوم لیا اور کہنے لگے کہ تم پریشان نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ کر کے تمہارے پاس ہی آ جاؤں گا۔ ناصر کی بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی۔ ناصر کے جانے کے بعد میں صفائی میں مصروف ہوئی تو آمنہ آپی اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلی اور کہنے لگیں کہ وہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں اور میں گھر کا ایک کونا کونا صاف کر دوں، کیونکہ شام میں ان کی دوستوں کی دعوت تھی۔ آمنہ آپی کے جانے کے بعد میں نے دوپٹے کو کس کر کمر پر باندھا اور جھاڑو اٹھا کر تیزی سے سارے گھر کی صفائی کرنے لگی۔ اوپر والی منزل پر ہوا کی وجہ سے بہت مٹی آ چکی تھی، کیونکہ اوپری منزل کی ساری ہی کھڑکیاں ہوا کے لیے کھلی تھیں۔ جھاڑو لگاتے لگاتے جب میں آخری کونے تک پہنچی تو مجھے یاد آیا کہ آمنہ آپی نے اس کمرے کی صفائی کے لیے منع کیا تھا۔ آمنہ آپی نے کہا کہ یہ گندا کمرہ ہے اور اس کی صفائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ میرا تمام کام ختم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ گندے کمرے کو بھی روز تھوڑا تھوڑا کر کے صاف کر دوں۔ میں ویسے ہی بچپن سے بہت صفائی پسند تھی اور مجھے تھوڑا سا بھی گندا گھر برداشت نہ تھا۔ یہی سوچ کر میں اس کمرے کے دروازے کی کنڈی کھول کر جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو میرے ہوش چھوٹ گئے۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے سب دیکھنے کو ملے گا۔ یہ کمرہ تو واقعی گندا کمرہ کہلانے کے لائق تھا۔ میں اپنی جگہ سن کھڑی رہ گئی تھی۔ میں صرف 4 سال کی تھی جب میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا اور میں اپنی مامی کے گھر ان کے رحم و کرم پر آ پڑی تھی۔ ماموں میرے پردیسی تھے اور مامی کے گھر مامی کے علاوہ ان کی بیٹی آمنہ اور بیٹا عمر رہتا تھا۔ مامی کسی صورت میرا بوجھ اٹھانے کو راضی نہیں تھی، لیکن ماموں کے علاوہ میرا اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میری ماں نے میرے باپ سے پسند کی شادی کی تھی، جس کی وجہ سے انہیں میرے باپ کے گھر والوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ اور جب میری اماں ابا کا ایک ٹریفک حادثے میں انتقال ہوا تو میں اس بھری دنیا میں تنہا ہو کر رہ گئی تھی، اور جیسے ہی ماموں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے معاملے پر دباؤ ڈالا کہ وہ مجھے اپنے گھر لا کر رکھ دیں۔ مامی کو ماموں سے بہت ڈر لگتا تھا، اس لیے وہ مجبوراً مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ میں ایک بن ماں باپ کی بچی تھی جو اب اپنی مامی کے در پر پڑی تھی۔ 4 سال کی عمر میں ہی مامی میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھیں جیسے میں بہت بڑی لڑکی ہوں۔ مامی کے گھر آئے مجھے 2 دن بھی نہ گزرے تھے اور ماں باپ کی موت کا صدمہ بھی میرے دل و دماغ پر چھایا تھا کہ جب مامی نے اچانک ہی میرے ننھے ہاتھوں میں جھاڑو پکڑا کر حکم چلانے شروع کر دیے تھے میں پورے گھر کی صفائی کروں، اور اب سے یہ صفائی میری ذمہ داری تھی۔ مامی کی بیٹی آمنہ آپی مجھ سے عمر میں 5 سال بڑی تھیں اور وہ اس وقت 9 سال کی تھی، لیکن اس کے باوجود مامی ان سے کوئی کام نہ کہتی تھی اور گھر کا چھوٹا سا بڑا کام میرے سر پر ڈال دیتی تھی۔ مامی نے میرا تعلیمی سلسلہ شروع ہی نہ کیا تھا اور میں مامی کی ہر بات ماننے پر مجبور تھی۔ ماموں اگر اس ملک میں ہوتے تو شاید مامی کا سلوک اتنا برا نہ ہوتا۔ اکثر ہی میں رات کو بستر پر سونے کے لیے لیٹتی تو میرے ماں باپ میری آنکھوں کے سامنے چلے آتے، اور میں یہی سوچتی رہتی تھی کہ اگر میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے تو مجھے آمنہ آپی کی طرح پلکوں پر بٹھا کر رکھتے۔ مامی نے آمنہ آپی سے کبھی کوئی کام نہ کروایا تھا، بلکہ وہ انہیں اتنا زیادہ سر پر چڑھا چکی تھیں کہ آمنہ آپی حد سے زیادہ بدتمیز اور خود غرض ہو چکی تھیں۔ آمنہ آپی کا رویہ تو مامی کے ساتھ اتنا عجیب ہوتا کہ میں کبھی کبھی حیران ہو جاتی تھی، اور میری تو ان کی نظروں میں کوئی اوقات ہی نہ تھی۔ میں آمنہ آپی کے لیے صرف اور صرف ایک نوکرانی تھی جو کہ ان کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی۔ عمر تو مجھ سے بہت دور رہتا تھا کیونکہ مامی نے شروع سے ہی عمر کو مجھ سے بات کرنے سے منع کیا تھا۔ ساری زندگی آمنہ آپی کی اترن پہنتے پہنتے میں جوان ہوئی تھی۔ آمنہ آپی نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی تھی اور عمر بھی بہت اچھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، لیکن میں نے اسکول کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ بہت سالوں میں ایک دفعہ جب ماموں لوٹ کر ہم سے ملنے کے لیے آتے تو اتنے دن مامی کا رویہ میرے ساتھ شر و شکر ہو جاتا اور وہ ایسے پیش آتی کہ جیسے انہوں نے مجھے کبھی ہل کر پانی بھی نہ پینے دیا ہو۔ ان کی یہی کوشش رہتی تھی کہ میں ماموں سے دور دور رہوں اور اپنے کمرے میں آرام کرتی رہوں۔ مامی کے گھر رہتے رہتے میں 17 برس کی ہو چکی تھی کہ جب ہی مامی کے ایک دوست نے اپنے بھائی ناصر کے لیے میرا رشتہ بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ جب بھی گھر آتی تھی تو یہی دیکھتی تھی کہ میں پورا گھر اکیلے سنبھالتی ہوں اور میرا اخلاق بہت اچھا ہے۔ مامی کی دوست شادی شدہ عورت تھیں اور اس کا بھائی اکیلے رہتا تھا، اس لیے اسے اپنے بھائی کے لیے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت تھی جو پورا گھر سنبھال سکتی۔ لیکن جیسے ہی مامی نے یہ بات سنی تو انہیں پتنگے لگ گئے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ ان کی دوست کا بھائی ناصر ایک بہت بڑا امیر لڑکا ہے
और उसके आगे पीछे कोई नहीं है। घर में नौकर चाकर मौजूद हैं और पैसे की रेल पेल है। भला वो ऐसी जगह मेरा रिश्ता कैसे कर सकती थी? वो तो बहुत अरसे से चाह रही थी कि आमना आपी का रिश्ता नासिर से हो जाए, और जब उनकी दोस्त ने मेरा नाम लिया तो मामी के मिजाज ही बदल गए और उन्होंने अपनी दोस्त से कह दिया कि मेरा रिश्ता तो वो बचपन में ही तय कर चुकी हैं। मामी ने खुद ही अपनी दोस्त के आगे आमना का रिश्ता रख दिया और यूँ नासिर की शादी आमना आपी से हो गई। मैं इस सब कुछ जानते बूझती भी खामोश रही, क्योंकि मैं मामी के टुकड़ों पर पल रही थी और उनके खिलाफ जाने की मुझ में हिम्मत ना थी। जब आमना आपी की शादी के दिन मैंने नासिर को देखा तो देखते ही रह गई। वो एक लंबा चौड़ा और खूबसूरत मर्द था जिस पर कोई भी लड़की फ़िदा हो सकती थी। न जाने क्यों अचानक ही मेरे दिल में ये ख्याल आया कि खुदा ने इस बंदे को मेरे नसीब में क्यों नहीं लिखा। शायद खुदा ने मेरी बात सुन ली थी और कुछ ही सालों में नासिर को मेरा नसीब बना दिया था। आमना अभी जो पहले ही मुझे हकारत की निगाह से देखती थी, शादी के बाद तो वो मेरे साथ इस तरह पेश आने लगी जैसे वो कहीं की महारानी हो और मैं उनकी नौकरानी। आमना आपी की शादी को कुछ ही अरसा गुजरा था कि जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि कुदरत ने उन्हें माँ बनने की सलाहियत से महरूम कर रखा है। ये बात जानने के बाद आमना आपी की हालत बिगड़ गई थी और वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी कि जब ही मामी ने उनके सामने ये रास्ता रख दिया कि वो नासिर की शादी मुझसे करवा दें और औलाद हासिल कर लें। वो दोनों माँ बेटी हमेशा ही से खुदगर्ज थीं। उन्होंने सारी ज़िंदगी कभी मेरे जज्बात की परवाह ना की थी और अब शादी जैसे रिश्ते में भी वो दोनों मेरे साथ अपना मतलब पूरा करना चाहते थे। आमना आपी कहने लगी कि अम्मा, आपने तो मेरे ससुराल में सबको यही बताना है कि नगीन और उमर की बचपन में ही मंगनी हो गई थी। तो मामी हंसकर कहने लगी कि जिस तरह हुई थी इसी तरह टूट भी गई। वो दोनों माँ बेटी खिलखिलाकर हंस पड़ी और मेरे दिल में जैसे किसी ने खंजर गोप दिया हो। उन दोनों के लिए मेरी ज़िंदगी से खेलना कितना आसान है। जब मामी ने मुझे बताया कि नासिर से वो मेरा निकाह करवा रही हैं तो मैंने मना कर दिया। मैं आमना आपी की सौतन नहीं बन सकती थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी जिस तरह का सलूक मेरे साथ किया था, मुझे अपनी सौतन बनाने के बाद तो वो मुझ पर ज़िंदगी की पूरी तरह ही तंग कर देती। लेकिन मामी के आगे मेरे इनकार की कोई हैसियत नहीं थी और मुझे ज़बरदस्ती नासिर से निकाह करने पर मजबूर कर दिया गया था। मामी ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था कि अगर तुमने नासिर से शादी नहीं की तो अपना सामान बांधो और जहाँ जाना है चली जाओ, तुम्हारे लिए अब घर में कोई जगह नहीं। नासिर भी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आमना आपी इस कदर ज़िद्दी थी कि उनके आगे किसी की ना चलती थी और यूँ मेरा और नासिर का निकाह हो गया और मैं मामी के घर से रुखसत होकर एक नई दोज़ख में चली आई थी, जहाँ आमना आपी मेरे वजूद को जलाकर भस्म करने के लिए तैयार बैठी थी। आमना आपी ने मेरे साथ वो सलूक किया था जिसकी मुझे उनसे तवक्को भी नहीं थी। घर की सारी साफ़ सफाई करने के बाद भी मुझे नासिर के दीदार तक नसीब ना होता। और ऐसे ही एक दिन जब मैंने सफाई की गर्ज से वो कमरा खोल दिया जिसे खोलने के लिए आमना आपी ने मना किया था, तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक तरफ बहुत सी टीवी स्क्रीन्स लगी हुई थीं और हर स्क्रीन पर मेरे कमरे के मनासिर आ रहे थे। मैं पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि मेरे कमरे में कहीं ना कहीं खुफिया कैमरा मौजूद है जिसकी मदद से आमना आपी यहाँ बैठकर मेरे कमरे के मनासिर देख सकती हैं। और ये सोचकर ही कांप उठी कि वो मुझे और नासिर को एक साथ वक्त गुजारते देखती हैं। आमना आपी ने नासिर को हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा मुझसे मिलने की इजाज़त दी थी और इसके बावजूद भी वो हम दोनों पर इस तरह नज़र रख रही थीं। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आमना आपी इस कदर गिर भी सकती हैं कि वो मियाँ बीवी के मुकद्दस रिश्ते को इस तरह पामाल करेंगी। मैंने लड़खड़ाते कदमों से इस कमरे को वापस बंद कर दिया और अपने कमरे में चली आई। मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका था और अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। हर रोज़ कमरे में आने के बाद मैं नहा धोकर साफ़ सुथरी हो जाया करती थी, लेकिन आज मेरी हालत ऐसी थी कि मैं गंदे हाल में ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे ये तक याद न रहा कि आज वो रात है जब नासिर को मेरे कमरे में आना है। मैं जानती थी कि औलाद होने के बाद आमना आपी मुझे खुद इस घर से निकाल देंगी, लेकिन मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह हम दोनों पर नज़र रखेंगी। मुझे वक्त गुजरने का एहसास भी ना हुआ था। मैं अपनी ही सोचों में इस कदर उलझी हुई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर चौंक उठी। नासिर मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हो रहे थे और जैसे ही वो मेरे करीब आकर बैठे तो मैंने उनसे कुछ दूरी अख्तियार की। ये सोचकर ही मैं परेशान हो रही थी कि आमना आपी हम दोनों को कैमरे की आंख से देख रही थी। नासिर ने जैसे ही मुझे मोहब्बत से अपनी बाहों में भरने की कोशिश की थी, मैंने उन्हें धक्का दे दिया। नासिर मेरे रवैये को देखकर परेशान हुए और पूछने लगे कि नगीना क्या बात है। मुझसे नाराज़ हो गया, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार की। मैं चाह कर भी उन्हें नहीं बता सकती थी कि मेरे कमरे में कैमरे लगे हैं।
وہ بار بار میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں انہیں خود سے دور کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی ناصر نے مجھے زبردستی اپنی باہوں میں بھر لیا اور میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگے کہ بتاؤ نگینا کیا بات ہے، مجھ سے ناراض ہو گیا؟ میں ان کی بات سن کر رونے لگی اور دھیرے دھیرے میں نے انہیں آمنہ آپی کی سچائی بتا دی، جسے جاننے کے بعد تو ناصر غصے میں ایک دم ہی کمرے سے باہر نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے دوڑی، لیکن وہ تیز تیز قدم اٹھائے اوپر کے منزل پر پہنچ گئے، اور جیسے ہی انہوں نے اس چھوٹے کمرے کا دروازہ کھولا تو آمنہ آپی وہیں موجود تھی اور آرام سے بیٹھی میرے کمرے کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ ناصر نے آمنہ آپی کے چہرے پر اتنا زوردار تھپڑ مارا کہ وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑی۔ ناصر بھائی آمنہ آپی سے کہہ رہے تھے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر کی عزت بنایا، تمہیں محبت دی، دنیا کی ہر خوشی دینے کی کوشش کی، تمہارا ہر دم خیال رکھا، اور تم نے اتنی گھٹیا حرکت کی جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی کہ تم میرے اور نگین کے تعلق کو اس طرح سے چھپ چھپ کر دیکھو؟ میں اور نگینہ ایک دوسرے کا لباس ہیں اور تم نے اس لباس کو پھاڑنے کی کوشش کی ہے، جس کے لیے میں تمہیں زندگی بھر معاف نہیں کر سکتا۔ ناصر حد سے زیادہ غصے میں تھے اور میں ان کے پیچھے کھڑی خوف سے کانپ رہی تھی۔ آمنہ آپی روتے ہوئے کہنے لگی کہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں میں ناصر کو ان سے الگ نہ کر دوں، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو وقت نہ دیں، اور جیسے ہی بچے کی پیدائش ہو وہ مجھے ناصر سے طلاق دلوا کر اس گھر سے دفع کر دے۔ ناصر بہت غصے میں کہنے لگے کہ اگر مجھے تمہیں چھوڑنا ہوتا تو میں اسی دن چھوڑ دیتا جس دن مجھ پر سچائی کھلی تھی۔ میں اپنی بہن کو لے کر ایک دن تمہارے گھر آیا تو وہ دروازہ نگینہ نے کھولا اور پہلی ہی نظر میں مجھے نگینہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے اپنی بہن سے کہہ کر جب نگینہ کا رشتہ بھیجا تو تمہاری جھوٹی ماں نے میری بہن کو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ نگینہ کا رشتہ عمر سے ہو گیا ہے، اور تمہاری ماں نے جان بوجھ کر میری بہن کے آگے تمہارا رشتہ رکھا، اور میری بہن نے یہ جاننے کے بعد کہ نگینہ کا رشتہ ہو چکا ہے تم سے میرا رشتہ کروا دیا تھا۔ ہماری شادی کے بعد جب میں ایک روز تمہیں چھوڑنے تمہارے گھر آیا تو مجھے واپسی پر گھر کے باہر ہی عمر مل گیا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے پوچھا کہ تمہاری اور نگینہ کی شادی کب ہو رہی ہے، جسے سن کر عمر چونک اٹھا اور کہنے لگا کہ اس کا نگینہ سے تعلق نہیں ہے اور نہ ہی نگینہ اس کی منگیتر ہے، بلکہ عمر تو اپنی کالج کی ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے جس سے وہ وقت آنے پر شادی کرے گا۔ اسی روز میں جان گیا تھا کہ تمہاری ماں نے تمہیں میرے سر پر تھوپنے کے لیے ایک چال چلی ہے جس میں وہ کامیاب ہو چکی ہیں، لیکن سچ جاننے کے باوجود بھی میرے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی، کیونکہ تم میری بیوی بن چکی تھی۔ میں نے تمہیں پہلے کی طرح ہی عزت دی اور تم سے کبھی اس بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں جان گیا تھا کہ تمہارے گھر میں نگینہ کی اوقات ایک نوکرانی جیسی ہے، اور جب تمہیں اس بات کا علم ہوا کہ تم ماں نہیں بن سکتی ہو تو تم نے ایک دفعہ پھر نگینہ کو استعمال کرنے کا سوچ لیا تھا۔ لیکن میں نگینہ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس کے رشتے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے اچھی طرح علم ہو چکا تھا کہ تم ایک خود غرض اور مطلبی عورت ہو، اور اولاد حاصل کرنے کے بعد تم نگینہ کو اس گھر سے اور میری زندگی سے باہر نکال پھینکو گی۔ لیکن تمہاری ضد کے آگے میں ہار گیا، اور یہ سوچ کر میں نے نگینہ سے نکاح کر لیا کہ میں اسے ایک بہتر زندگی دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ لیکن مجھے بالکل علم نہیں تھا کہ تم اس قدر گھٹیا سوچ کی مالک ہو۔ میں اب تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنی ماں کے گھر لوٹ جاؤ، یا پھر ساری زندگی اسی کمرے میں گزار دو جہاں تم نے کیمرے لگا کر ہماری خلوت میں جھانکنے کی کوشش کی ہے۔ ناصر کے منہ سے اپنے لیے محبت کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ بات تو میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی کہ ناصر کبھی اس طرح مجھ سے محبت بھی کر چکے ہیں۔ آمنہ آپی ناصر کے قدموں میں گر گئی تھیں اور رونے لگی تھیں، لیکن ناصر نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا جس میں کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے علم ہوا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ خدا نے مجھے زندگی کی ہر خوشی سے نواز دیا تھا اور میری آزمائشوں کا سفر ختم ہو چکا تھا، لیکن آمنہ آپی کی حیثیت اس گھر میں باقی نہ رہی تھی۔ وہ خود ہی سارا دن کمرے میں بند رہتی اور کبھی کبھی تو پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگتی۔ ہر ظلم کو زوال ہے اور ہر ظالم کو ایک دن اپنا انجام بھگتنا ہے۔ آمنہ آپی نے ساری زندگی مجھ پر ظلم ڈھائے تھے، اور اب وہ خود ہی قسمت کی لکھی مار کھا رہی تھی۔ اگر وہ ہم دونوں کی خلوت میں جھانکنے کی کوشش نہ کرتیں اور مجھے میرا صحیح مقام دیتیں تو شاید ان کے ساتھ یہ سب نہ ہوتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔